محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں دلہن بنی اپنے ہی شوہر کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید وہ پہلا شوہر تھا جس کو شادی کی رات اپنی بیوی پر شک ہوگا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، مجھ سے سارا قصور تمہارا ہے، تم سب جانتی تھی نا، پھر تم نے کیوں نہیں بتایا؟ یا ہمارے گھر میں کسی کو کچھ تو بتا سکتی تھی نا۔ میرا یقین کریں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ عرفہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ مگر میرا شوہر کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کو اس قدر غصہ تھا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اب جب تک عرفہ گھر واپس نہیں آ جاتی، تب تک تمہیں سزا ملے گی، ایسی سزا جو ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ اس پوری حویلی میں میرے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہ کس طرح سب کو یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں۔ عرفہ نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میرا نام ماہنور ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں گریجویشن کر رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسکالرشپ پر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ وہاں میری دوستی عرفہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بے حد خوبصورت اور لائق فائق بچی تھی۔ ایک روز میری طبیعت خرابی کی وجہ سے میں یونیورسٹی نہ جا سکی تھی، مگر جیسے ہی اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو وہاں پر عرفہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماہنور، یہ دیکھو، اس سے ملو، کل ہی میری سہیلی بنی ہے، نمرہ۔ میں نے حیرت سے عرفہ اور نمرہ کو دیکھا۔ عرفہ تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر نمرہ کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ اس کا بے باک لباس اور لڑکوں سے دوستیاں مجھے بہت ناگوار گزرتی تھیں۔ میں اکثر عرفہ کو سمجھاتی کہ وہ نمرہ سے دوری بنائے رکھے، مگر اسے میری بات بہت بری لگتی اور وہ ہمیشہ کہتی کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میری اور سہیلیاں بنیں۔ میں عرفہ کو سمجھاتی کہ عرفہ دوستی ہمیشہ خاندانی لوگوں سے کرتے ہیں، اور نمرہ کا جو رویہ ہے وہ کہیں سے ایسے معلوم نہیں ہوتا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ تبھی عرفہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ اس کا بھائی پولیس افسر ہے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ نمرہ کو ابھی اس سے دوستی کیے ہوئے مہینہ ہی ہوا تھا، اور عرفہ کو اس کے گھر کی ساروں معلومات حاصل تھی۔ عرفہ اچھی لڑکی تھی اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جائے۔ میں کئی دنوں سے عرفہ کو دیکھ رہی تھی، وہ کافی بجھی بجھی دکھائی دے رہی تھی۔ کئی مرتبہ عرفہ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات کو ٹال دیتی تھی۔ مجھے بھی اب اس سے بار بار پوچھنا مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے بھی پوچھنا بند کر دیا تھا، مگر وہ دن بدن مرجھانے لگی تھی۔ ایک روز میں یونیورسٹی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی نمرہ اور عرفہ ایک پولیس افسر کے ساتھ کسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ نمرہ کا بھائی ہے، مگر عرفہ کا یہاں پر کھڑے ہونا اور اس پولیس افسر کے ساتھ بحث کرنا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ عرفہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ رو رو کر اس پولیس افسر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے عرفہ کے پاس پہنچی اور اس کا بازو کھینچ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ تم آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیوں بار بار میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی یہ عرفہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے افسوس سے نمرہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی اور زور زبردستی عرفہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہی عرفہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ میں وہاں پر کھڑی ضروری بات چیت کر رہی تھی اور تم کس طرح مجھے اندر کھینچ کر لائی ہو؟
آج کے بعد میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے عرفہ کے دونوں بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑا اور کہا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس لہجے میں مجھ سے بات چیت کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی تم نے ایسے بات نہیں کی۔ تبھی عرفہ کے الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کا پورا ماحول گھٹن زدہ لگنے لگا۔ جب اس نے مجھے کہا کہ تم حسد کرتی ہو مجھ سے، میری خوشیوں سے، آخر ہو جو چھوٹے خاندان سے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے عرفہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ عرفہ، آج تم نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے مجھے تا عمر یاد رہے گی، اور میں جانتی ہوں یہ خرافات تمہارے دل و دماغ میں کس نے بھری ہیں۔ مگر میں تمہیں ایک بار بتا دوں، تمہیں ایک روز پچھتاوا ہوگا کہ تم نے غلط بندے کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے کو بڑھ گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ نمرہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ عرفہ تنہائی گھومتی رہتی۔ ایک روز میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اس روز میں نے تم سے بہت بدسلوکی کی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اسے سمجھ آ گئی ہو، اس نے اس روز میرے ساتھ غلط کیا۔ تو ابھی میں نے عرفہ سے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا، تم تو ایسی بالکل بھی نہیں تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ ماہنور، میں نمرہ کے بھائی کو پسند کرنے لگی ہوں۔ عرفہ کی بات پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا۔ میں عرفہ کے بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرفہ؟ یہ غلط ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اور اگر تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ تبھی وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ مجھے کاشان سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے عرفہ کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ نمرہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک چلی گئی ہے۔ میں نے سارے راستے کئی مرتبہ کہا کہ عرفہ، تم کاشان کو بھول جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ رو رو کر میرے آگے درخواست کرتی کہ میں اس کو ایسا نہ کہوں۔ اس وقت اس کی حالت ایک دیوانے کے جیسی تھی جو اپنے محبوب کو لے کر کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ مجھے عرفہ کی واقعی بہت زیادہ فکر تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ سچے دل سے سچا دوست مانا تھا، مگر میں نے عرفہ سے کہا کہ عرفہ، اگر تم واقعی میں اس سے محبت کرتی ہو تو اپنے گھر بات کرو، اگر نہیں کر سکتی تو میں تمہاری اماں سے بات کر لیتی ہوں۔ تبھی عرفہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ کاشان نے ابھی گھر بات کرنے سے سختی سے مجھے منع کر دیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کاشان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر اب عرفہ سے کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے عرفہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، اگر تم اس پولیس افسر کو اب جب جاؤ گی تو میرے ساتھ ملنے جاؤ گی۔ عرفہ میری بات پر خوش ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں دل ہی دل میں کوئی چال سوچ رہی ہوں۔ ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے عرفہ سے بہانے سے پوچھا کہ تم ابھی تک افسر سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں نے جب اسے بتایا کہ تم بھی میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں، شاید مصروف ہوگا، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے عرفہ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے پولیس افسر سے ملنا ہے۔ عرفہ کو لگتا تھا کہ شاید میں اسے عرفہ کے لیے قبول کر چکی ہوں، اس لیے اتنا ضد کر رہی ہوں۔ میری بات پر عرفہ اکثر خوش ہو جاتی تھی۔ عرفہ کہنے لگی، مگر وہ نہیں مانے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، اسے کہو کہ میں اکیلے ملنا چاہتی ہوں، پھر تو وہ آ جائے گا، نہ تو ہم جا کر اسے سرپرائز دے دیں گے۔ میری بات پہ عرفہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہوا تو میں نے اسے کہا اگر وہ ناراض ہوگا تو منانے کے طریقے بھی ہیں، پھر آخر کار وہ تم سے محبت کرتا ہے، جلدی مان ہی جائے گا۔ عرفہ نے میری بات پر عمل کی اور اسے اکیلے میں ملنے کے لیے بلا لیا تھا۔ جب وہ عرفہ کو ملنے آیا
تو مجھے عرفہ کے ساتھ دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا اور عرفہ پر چیخنے چلانے لگا۔ اس کی زبان دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کس قدر گندی زبان کا استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عرفہ جیسی لڑکی جس کے ماں باپ نے اسے کبھی اف تک نہیں کی تھی، اس کے بھائی اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے تھے، وہ کسی غیر سے کس قدر بری زبان سن رہی تھی، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو اس کا محرم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے چلاکی دکھائی اور موبائل فون میں اس کی ویڈیو بنا لی، لیکن اسے اس بات کا علم نہ ہونے دیا تھا۔ اب اکثر ہی ایسے ہونے لگا تھا کہ میں اکثر ہی عرفہ کے ساتھ اس لڑکے سے ملنے چلے جاتی اور کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتی۔ میری سہیلی ایک پولیس والے پر عاشق تھی، اکثر ہی مجھے ساتھ لے کر اس سے ملاقات کرنے چلی جاتی۔ ایک بار میرے ساتھ گھر سے نکلی اور مجھے کہنے لگی، تم یونیورسٹی میں میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں یونیورسٹی آ جاؤں گی۔ مجھے کافی عجیب و غریب لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی، میں کاشان سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے مجھے اکیلے میں بلایا ہے۔ میں نے عرفہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس مرتبہ اس نے واقعی ہی مجھے اکیلے میں بلایا ہے، اب اگر تمہیں ساتھ لے گئی تو وہ غصہ کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ میں نے بھی ضد نہ کی اور اس روز عرفہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ سارا دن گزر جانے کے بعد وہ یونیورسٹی نہ آئی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ تبھی میرے دل و دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا کہ کہیں عرفہ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ آج عرفہ کو دوسرا ہفتہ تھا، مگر عرفہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کی کافی فکر ہو رہی تھی، مگر میں کس سے اس کے بارے میں پوچھتی؟ میں یونیورسٹی میں لیکچر لے کر ابھی یونیورسٹی سے نکلی ہی تھی کہ دروازے پر ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے نظر انداز کیا، مگر اندر سے عرفہ کا بھائی نکلا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، اور وہ اس کا سب سے بڑا بھائی تھا جس سے میری ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ اور وہ میرے پاس آیا تو میں نے مسکرا کر سلام کیا، مگر اس کے منہ پر سنجیدگی دیکھ کر ایک مرتبہ مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا، جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عرفہ کے بارے میں اس سے کچھ پوچھتی، تبھی شہروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ایک دم سے گھبرا سی گئی تھی۔ تبھی شہروز نے گاڑی چلا لی۔ میں نے شہروز سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آج ہم دونوں کا نکاح ہے۔ الفاظ ہیں یا خنجر جو میرے دل و دماغ پر چلایا چلے جا رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے شہروز کی طرف دیکھا، مجھے لگا کہ میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ تبھی میں نے شہروز سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تبھی وہ غصے سے چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا، یہ تو میری بہن کو بھگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ جب تک عرفہ مل نہیں جاتی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے شہروز سے کہا، تمہیں جو کچھ لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ عرفہ بھاگ گئی ہے۔ تبھی شہروز کہنے لگا کہ اس روز وہ تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی، پھر تمہیں کیسے نہیں پتہ کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ تم نے ہی اسے بھگایا ہے۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہ گئی، مگر اس کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ وہ زور زبردستی مجھے مسجد میں لے گیا اور وہاں پر زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے جب نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گی تو میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ میں ایک دم سے ڈر سی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شہروز جو بھی کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر کم اور فارم ہاؤس زیادہ لگ رہا تھا۔ وہاں کی در و دیوار بالکل ویران تھی، اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی شہروز کے ساتھ جا رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری ہر کوشش ناکام کر دی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا اور مجھے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ میں اوندے منہ بیڈ پر گری اور رونے لگ گئی تھی۔ میں نے شہروز سے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، تمہیں ضرور پچھتاوا ہوگا۔
جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ میں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں ثبوت دکھا سکتی ہوں۔ تبھی میں نے اپنے بیگ میں دیکھا کہ لگ گئی۔ میرا موبائل فون بیگ میں ہی ہوگا تو میں وہاں سے شہروز کو اس بات کا ثبوت دے دوں گی۔ مگر میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا پرس میرے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ شاید اس وقت شہروز کے کھینچنے کی وجہ سے میرا پرس میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا تھا۔ تبھی شہروز غصے میں آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ اب ساری زندگی تم یہاں پر قید ہی رہو گی، تبھی تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے۔ ہم نے تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ تم چھوٹے خاندان سے ہو تو اچھی تربیت کی مالک ہوگی، مگر تم نے تو شہروز اس بات پر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے اور میں نے شہروز سے کہا کہ بس، میں اب اور کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ اب جو حقیقت ہے میں اس کو سامنے لے کر ہی آؤں گی۔ لیکن میرے شوہر کو مجھ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے ہی اس کی بہن کو بھگایا ہے، جبکہ یہ حقیقت بالکل بھی نہ تھی۔ اور مجھے اس فارم ہاؤس میں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ مجھے ہر پل یہی فکر ستائی جاتی کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لوگوں نے تو انہیں تانے دے دے کر کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ میری زندگی کس موڑ پر آ گئی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک ایسا پہلو بھی آئے گا جہاں میں بے بس ہو جاؤں گی۔ میری پڑھائی چھوٹ چکی تھی۔ میرے سالانہ امتحانات سر پر تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ شہروز سے بات کی جائے، شاید وہ اس بات پہ راضی ہو جائے۔ میں جب سے فارم ہاؤس پر آئی تھی، شہروز فارم ہاؤس پر بہت کم آتا تھا، مگر اس کے پہرے دار ہمہ وقت دروازے پر کھڑے رہتے تھے، جن کی نظریں ہر وقت مجھ پر ہی رہتی تھیں۔ مجھے اس فارم ہاؤس میں گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد شہروز فارم ہاؤس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میرے سالانہ امتحانات سر پہ ہیں، خدارا مجھے امتحانات دے لینے دو۔ میں تمہارے ساتھ جایا کروں گی اور تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی جب تک عرفہ نہیں آ جاتی۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ میری بات پر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، اور یہ شادی کوئی میری محبت کی یا پسند کی شادی نہیں تھی جو میں تمہارے ناز نخرے اٹھاتا پھروں۔ میری آخری امید بھی توڑ گئی تھی، دم توڑ گئی۔ میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھ پر شدید الزام لگا دیا۔ قیامت تو جب ٹوٹی جب اس کے بھائی نے زور زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ سہاگ رات میں ہی جیسے ہی وہ اندر آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اس نے قید کر لیا تھا۔ اب میری زندگی فارم ہاؤس تک ہی رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور سوچتی کہ میں تو بھلائی کرنے چلی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ عرفہ اس شخص سے نہ ملے، مگر سارا کا سارا الزام مجھ پر ہی آ گیا ہے۔ میں کس طرح یہ زندگی گزاروں گی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا فارم ہاؤس میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ایک روز ابھی شہروز فارم ہاؤس میں آیا ہی تھا کہ مجھے بہت برا چکر آیا اور میں زمین پر گر گئی تھی۔ شہروز میرے پاس بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بھی بتاتی میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت شہروز میرے سر پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، مگر میری نسبت شہروز کافی چپ چاپ اور خاموش تھا۔ کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میں اب شہروز کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ 9 مہینے کا وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش تھی۔ تبھی شہروز کمرے میں آیا اور آتے ہی جھٹکے سے اس نے میرے بیٹے کو میری گود سے اٹھا لیا۔ میں حیرانگی سے شہروز کی طرف دیکھنے لگی جب وہ میرے بیٹے کو لیے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی، اس لیے میں صرف شہروز کو آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر اس نے نہ آنا تھا
اور وہ نہ آیا۔ ہفتہ گزر چکا تھا، نہ شہروز آیا اور نہ ہی میرا بیٹا۔ میں مردہ وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی رہتی اور ہر وقت روتی رہتی۔ ایک ملازمہ جو شہروز نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ ہر روز 2 وقت آتی اور مجھے کھانا دے کر چلی جاتی، لیکن میرے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا تھا۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا، میں زیادہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی، تبھی شہروز فارم ہاؤس آیا اور آتے ہی میرے بالوں کو دبوچ لیا۔ تکلیف کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ نکلی تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں شہروز کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب اس بات کا احساس ہوا میرے ماں باپ نے کیا تکلیف محسوس کی ہوگی جب ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوگی، وہ بھی اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو یقین دلاتی؟ میں نے شہروز سے کہا کہ میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا۔ میں تو جانتی تک نہیں تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے کئی مرتبہ نمرہ اور اس کے بھائی سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ میری کسی بات پر عمل ہی نہیں کرتی تھی۔ اب اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرے سمجھانے کے باوجود وہ غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے ڈر تھا۔ تبھی شہروز کہنے لگا کہ اتنا بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ تمہاری چال تھی۔ آخر تمہاری ہم سے دشمنی کیا تھی؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں جتنا شہروز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنے ہی شدید غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں عرفہ کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کہوں گی۔ میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اکثر شہروز مجھ سے کوئی بات کہہ بھی دیتا تو میں بالکل خاموش رہتی، اور شہروز نے بھی ابھی تک مجھے میرا بیٹا واپس نہیں کیا تھا۔ میں ہر وقت اس کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی، اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش عرفہ جلدی واپس آ جائے، وہ جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے گھر آ جائے، تاکہ اس جہنم سے، اس قید سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک روز شہروز فارم ہاؤس آیا، تبھی باہر سے پہرے دار بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ صاحب، بڑی چھوٹی بی بی آئی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دم چونک کر پہرے دار کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے بستر سے اٹھ کر پہرے دار سے کہا، عرفہ آئی ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا، جی ہاں، عرفہ بی بی آئی ہوئی ہیں۔ شہروز جلدی سے باہر کی طرف بھاگے تھے، میں بھی ان کے ساتھ باہر گئی۔ عرفہ کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ شہروز تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تم نے کیا حالت بنا کر رکھی ہوئی ہے اپنی؟ عرفہ روتی ہوئی میرے پیروں میں گر گئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، کاش کہ میں نے تمہارا کہا مان لیا ہوتا تو آج میں نے جو دکھ درد جھیلا ہے وہ مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ تم نے کتنی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کاشان اچھا لڑکا نہیں ہے، مگر میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ عرفہ کی حالت دیکھ کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کی وجہ سے جتنی تکلیفیں میں جھیل چکی تھی، اب میرے دل و دماغ میں کسی کے لیے نہ تو کوئی نرمی تھی اور نہ ہی کوئی احساس تھا۔ میں نے افسوس سے شہروز کی طرف دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے عرفہ کو دیکھ رہے تھے۔ گھر میں گئی تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ فارم ہاؤس ہوں گے، تبھی باہر چوکی دار سے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ماہنور سے شادی کر لی ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ آپ نے اس سے کس مقصد کے تحت شادی کی ہوگی، مگر اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بیچاری تو بے قصور ہے، بلکہ اس نے تو میری مدد کرنی چاہی تھی۔ اس وقت میرا ہی دماغ میرے ساتھ نہیں تھا۔ میری وجہ سے آپ نے جو ماہنور کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کی بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ شہروز نے عرفہ کو دونوں بازوؤں سے جکڑ کے جھنجھوڑ دیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس پر کتنے ظلم و ستم کیے ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ شاید تمہارے گھر سے بھاگنے میں اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ عرفہ کو آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے بعد شہروز دوبارہ فارم ہاؤس آیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا بیٹا ابراہیم بھی تھا، مگر
میں نے اب کی مرتبہ ابراہیم کو نہ تھاما، تبھی شہروز نے اسے میری گود میں ڈال دیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں اور اس کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں مضبوط لہجے کے ساتھ شہروز کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ اب تو عرفہ گھر آ گئی ہے، تمہاری اس شادی کے لیے یہی شرط تھی نا، یہی ضد تھی کہ جب تک عرفہ گھر واپس نہیں آ جاتی میں تمہاری قید میں رہوں گی۔ اب مجھے آزادی چاہیے، میں مزید اب اس قید کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شہروز کی آنکھوں میں نے پہلی مرتبہ شرمندگی اور کچھ کھو جانے کا ڈر دیکھا تھا۔ شہروز مجھے دیکھنے لگا اور پھر ایک دم میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ تمہاری بات پہ بھروسہ کروں گا، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، مگر تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہمارے بیٹے کے بارے میں سوچو، اگر تم چھوڑ کر چلی گئی تو اسے بھلا ماں کا پیار کون دے گا؟ میں نے شہروز کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ وہ وقت بھول گئے جب تم مجھ سے اس بچے کو دور لے کر چلے گئے تھے۔ ابھی ایک دن کا تھا یہ جب سے تم سے میرا بیٹا چھینا ہے، اس وقت سے میں نے بھی تو صبر کیا نا، اور پھر تمہاری ہی تو ضد تھی کہ عرفہ آ جائے گی تو مجھے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اب جب کہ عرفہ گھر واپس آ گئی ہے تو اپنی بات کے مطابق مجھے آزاد کر دو، مجھے تم سے طلاق چاہیے ہے۔ میری بات سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ میرے دل و دماغ میں شہروز کے لیے نہ تو کوئی محبت تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ میں مزید اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن شہروز نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور کہنے لگا، میں یہ نہیں کروں گا، پھر چاہے تم کچھ بھی کر لو، میں تم پر ظلم ضرور کرتا رہا ہوں، مگر تم میری بیوی ہو، مجھے ایک موقع تو دو، میں اپنی غلطیوں کا مداوع کر لوں۔ اگر تم مجھے ایسے ہی چھوڑ گئی تو میں ساری زندگی اسی آگ میں جلتا رہوں گا کہ میں نے ایک بے گناہ کو سزا دی تھی۔ تبھی میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اسے کہا کہ اس سزا سے بڑی تمہارے لیے کوئی سزا نہیں کہ میرے دل و دماغ میں کبھی تم جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ شہروز فارم ہاؤس سے جا چکا تھا، ابھی اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا جب اچانک ایک پہرے دار کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ بڑی بیبی، بڑی بیبی، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور ایک خوف تھا، ڈر تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، بی بی، وہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے، ابھی ادھر سے فون آیا ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل پر کسی نے وار کر دیا ہو۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے دل و دماغ میں شہروز کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میں جس وقت ہسپتال پہنچتی تو شہروز کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر وقت مجھے تکلیف دینے کی۔ شہروز نے مجھے اپنے مقابل بٹھایا اور بچوں کی طرح میرے سامنے کان پکڑ لیے تھے۔ معاف کر دو ماہنور، مجھے ایک دفعہ تو معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے شہروز کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کو کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی خود کو معاف کر دو۔ آج میں شہروز کے ساتھ ایک خوشیوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے تو اس بات کو مان لیا تھا کہ میرا شہروز کا ملنا ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا، جس کو ہم دونوں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ بھلا ایسی پسند کی شادی کا کیا فائدہ جو خاندانوں کے خاندان اجاڑ ڈالے، جس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے ہوں، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوں، قتل و غارت تک بات پہنچ جائے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیں، صرف اور صرف آپ کی ضد کی وجہ سے ایسا ہوا اور آپ پھر بھی پیچھے نہ ہٹیں، کیا فائدہ؟ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ پسند کی شادی گناہ ہے، یہ آپ کا شرعی حق ہے، لیکن اس پسند کی وجہ سے اگر اتنے لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں، آپ ایسی پسند کی شادی کو کیا کریں گے؟ میں نے خدا کی قسم ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اتنا فساد کروا کر، رشتہ داروں کو ناراض کروا کر، والدین کو ناراض کر کے پسند کی شادی کی۔
ٹھیک 2-3 سال کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی تھی۔ وہی جو کہتے تھے نا کہ اس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی، میں مر جاؤں گا، مر جاؤں گی، اس کو دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں، وہی انسان خود کہتا ہے اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، اسے میری نظروں سے دور کر دو، میں اس کی شکل تک بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے منہ پر تھوکتا بھی نہیں۔ وہی لڑکی کہتی ہے یہ انسان دنیا کا آخری گھٹیا غلیظ ترین انسان ہے۔ تب وہ محبت کہاں جاتی ہے؟ خدارا ایسا ہرگز مت کہیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، بہت بار ہوا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔